میں اپنے خداوند یسوع کا شکر گزار ہوں اس بڑے فضیلت کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے کہ آپ کے سامنے اس کتاب میں سے یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب میں سے چیپٹر نمبر 5 یعنی 5واں باب مکاشفہ میں یسوع جیسا کوئی نہیں. There is no one like Jesus in his revelation. Yes. فی زمانہ لوگوں نے تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ خدا کیسا دکھتا ہے، خدا کیسا دکھائی دیتا ہے. کئیوں نے حیران کن حد تک تصور کر لیا کہ خدا انہی جیسا ہے. کئی بار تو زمین پر تلاش کے نتیجے میں ملنے والے خداؤں کے کردار ان کے اپنے خلاف برے ثابت ہوئے. اکثر اوقات خدا بابت انسانی تصورات کم تر اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. تاریخ میں لوگوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ خدا کو اپنے ساتھ لیے پھریں. کچھ نے خواہش کی کہ کاش خدا صندوق میں رکھا جا سکے. کچھ لوگ ایسا خدا چاہتے تھے جس پر وہ حکمرانی کر سکیں، جو کہ ان کی مرضی بجا لاتا ہو. یسوع خدا کا حتمی مکاشفہ ہے. یوحنا کی انجیل میں یسوع کو کلام کہا گیا ہے، کلام جو بولتا ہے. لہذا یسوع خدا کی طرف سے انسان کے لیے آخری حتمی کلام ہے. پچھلے زمانوں میں خدا نے انسان سے طرح بطرح کلام کیا کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے بات چیت کی، لیکن اس اخیر زمانہ میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، جیسے کہ عبرانیوں کا خط پہلے باب کی 2 اور 3 آیت بیان کرتے ہیں. یسوع اس طور سے ہم پر ظاہر ہوا جب خدا ہم سے چاہتا تھا کہ ہم یسوع کی بابت اپنی زندگی کے لیے یسوع کے بڑے مقصد کی بابت جانیں. یہی وجہ ہے کہ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اس کی ذات کا نقش ہے. کلیسیائی زندگی میں احتیاط کرنے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی لوگ کسی اور ذریعہ سے پھر سے مکاشفہ پیش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں فی الفور اس مکاشفہ کو رد کرنا چاہیے. ہم کسی طرح سے بھی یسوع کی ذات سے ہٹ کر قطعی سوچ نہیں سکتے. یسوع نے باپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے. یسوع اپنے باپ کو ابا پکارتا ہے. ابا ایک اصطلاح ہے. آج بھی یہودی بچے محبت میں اپنے باپ کو ابا پکارتے ہیں، جس کے معنی ڈیڈی، والد یا ابو کے ہیں. یہ ایک حقیقی بات ہے کہ خدا کا تصور بھی ہمارے کمزور دماغی سوچوں سے کہیں زیادہ اتم ہے. لیکن مسیح میں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم روز بروز اس کی قربت میں آئیں اور بڑھتے چلے جائیں. چونکہ ہمارا وہ آسمانی باپ ہے، اس لیے ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے چھوٹے بچے محبت کی ضرورت اور خواہش میں دوڑ کر اپنے باپ کی طرف جاتے ہیں. ہم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اپنے آسمانی ابا کی طرف بڑھ سکتے اور ہاتھوں کو تھام سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم میں مسرور رہتا ہے. یسوع نے ہی خدا کو ہمارے قریب کر دیا، اور ایسا قریب کر دیا کہ اس خیال میں بڑا فاصلہ پایا جاتا تھا کہ خدا کون ہے اور ہم کون ہیں، اور خدا کے بارے میں ہماری سوچ و وچار کیا ہیں. اس بابت ہم قطعی طور پر، بہتر طور پر اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر تھے. لیکن یسوع نے اس دوری کو پل بن کر، برج بن کر ختم کر دیا ہے. اگرچہ ہماری سمجھ ناقص اور محدود ہے اور اپنی عقل سے سوچنے پر ہمیشہ محدود رہے گی، لیکن پھر بھی ان باتوں کو ضرور سمجھ سکتے ہیں جو یسوع نے خدا کے بارے ظاہر کی ہیں. فلپس شاگرد نے یسوع سے پوچھا کہ وہ باپ کو کیسے جان سکتا ہے. یسوع نے جواب دیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. وہ کون سی باتیں ہیں جو یسوع نے خدا کے بارے میں ظاہر کی ہیں؟ یسوع نے نہایت یقینی طور پر خدا کی محبت کو ہم پر ظاہر کیا، اور ہم نے خدا کی محبت کو یسوع کے لوگوں سے پرخلوص، عظیم برتاؤ اور شفیق رویہ میں دیکھا. یسوع نفرت کا شکار اور رد کی ہوئی یہودیوں سے مہربان محبت سے پیش آتا ہے.
یسوع ان لوگوں کے پاس جاتا جنہیں زمانہ کے لوگوں نے رد کر دیا ہوتا۔ اس نے کوڑیوں کو بڑے وقار اور شفقت سے بلا چنگا کر دیا۔ کسی بھی روز ضرورت مندوں تک پہنچنے اور ان کی روحانی خدمات کو پورا کرنے میں یسوع نے کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں یسوع کی محبت کو دنیا بھر کے لیے دیکھا گیا ہے وہ صلیب ہے، جس پر وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا۔ یوحنا اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ بعد ازاں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے اور ہم اس محبت میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم اس محبت کو، صلاحی محبت کو کیسے پا سکتے ہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور بائبل مقدس کی سب سے مشہور آیت مقدسہ، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت ہے۔ یسوع نے خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کیا، اور یہی یسوع کی انسانی اور الہی ذات کی صفت بھی تھی۔ اس کی حضوری میں پطرس جیسے ایک کمزور اور گناہ گار انسان کو عظیم تجربات سے گزرنے کا موقع ملا۔ بائبل مقدس ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ راست بازی اور انصاف کا خدا ہے، اور یہی کچھ ہم نے یسوع اپنے خداوند کی زندگی میں پایا، اور اسی سچائی کو یسوع نے دنیا پر اپنی بڑی قدرت سے ظاہر کیا کہ یسوع نے کاروبار کرنے والوں کو بڑے اختیار کے ساتھ ہیکل سے نکال باہر کیا۔ جب یسوع نے ان لوگوں کے گناہوں کو زمین پر لکھنا شروع کیا جنہوں نے اس عورت پر الزام لگایا تھا، تو وہ ایک ایک کر کے شرمندگی سے رخصت ہو گئے۔ ایک بار پھر ہم یسوع کی موت میں خدا کی پاکیزگی کو بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے کبھی نہیں کہا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے یا تم نے گناہ کیا تو چلو کوئی بات نہیں، بلکہ خدا نے ہمارے گناہ کو دھونے کے لیے اپنے بیٹے کا خون استعمال کیا ہے۔ یسوع میں ہو کر ہم پر یہ بید کھلا کہ خدا کس طرح زیادہ بھلا اور مہربان ہے۔ وہ صرف وقتی طور پر بھلا خدا نہیں، بلکہ ہمیشہ بھلائی کرنے والا عظیم مہربان ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ یسوع پر نگاہ کریں تو آپ کو خداوند نے اپنی بھلائی جو خدا نے ہمارے ساتھ کی ہے واضح طور پر نظر آئے گی۔ یسوع نے سکھایا ہے کہ مہربان خدا راست بازوں ناراستوں پر یکساں اپنی مہربانی کی بارش برساتا ہے۔ یسوع نے تعلیم دی کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو جو بیمار ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نور ہے، اور اس سچائی کو یسوع خداوند نے ظاہر کیا ہے۔ یسوع نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں جس میں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ یسوع میں نور کی وقتی چمک ہو جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے، بلکہ یسوع خداوند مکمل طور پر خدا ہے جس نے خدا باپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ خدا کے بارے میں فطری ذہنی علمی معذوری کے سبب ہمارا علم ناقص اور ناتمام ہے، لیکن میں شخصی طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہم خدا باپ کے بارے میں کلام مقدس کی بدولت روز روز سیکھ سکتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں یسوع کے پاس ساتھ چلتے ہوئے پاک روح کی رہنمائی میں خدا باپ کے ساتھ رفاقت میں زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا ہمارا آسمانی باپ اس قدر عظیم ہے کہ ہماری زندگی میں خدا پر غور کرنے کے بعد خدا ان سے زیادہ محبت کرنے اور رفاقت میں بڑھنے کی نہ صرف نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ انگنت زمانوں کے اوقات میں بھی، جی ہاں، خدا کی محبت، پاکیزگی، بھلائی، راست بازی اور پرشفقت عظمت کو عارضی اور طائرانہ نظر سے مکمل طور پر سمجھنا ناکافی ہے۔ کسی نے یسوع کی بابت کیا خوب کہا ہے کہ خدا مجسم ہو گیا۔ غور کیجئے کہ جب ہم یسوع پر نگاہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں صاف نظر آتا ہے، اس لیے یسوع ایک آئینہ بھی ہے جو خدا کے اوصاف ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آئینہ تو اپنے سامنے کھڑے شخص کی ہو بہو شکل دکھاتا ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ جب ہم نے
नए अहदनामा का मताला करते हुए यीशु के साथ और यीशु के सामने खड़े होते हैं तो हम खुदा के जलाली चेहरा को मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। गौर कीजिए कि मसीह के कलीसियाओं में तफरीकों की एक वजह यह भी है कि बहुत से ऐसे उठ खड़े हुए जो खुदा की तरफ से मुकाशफा पाने के दावेदार होकर कभी कभार तो अपनी तालीमात को बाइबल मुकद्दस का हिस्सा जाहिर करने की अपनी सी कोशिश करते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि कईयों ने यह दावा किया कि मैं मसीह हूँ और कि मैं ये मसीह के इख्तियार से कहता हूँ, लेकिन उन सब गलत किस्म की तालीमात और तरह तरह के अकायद के बारे में पढ़ने और सुनने के बाद हमें अपने खुदावंद यीशु के ये अल्फाज अपने दिल की तख्ती पर कंधा करने चाहिए कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। पतरस ने एक दफ़ा पूछा, खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुदूस तू ही है। वाकई में यीशु जैसा कोई भी नहीं हो सकता जिसने खुदा के दिल और इंसान के लिए खुदा के असीम मंसूबा को हम पर वाज़ेह किया है। खुदा के बेशबहा फजल को हम यीशु में पा सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारी रूहानी तलाश का नतीजा है। यीशु ही खुदा बाप के तमाम सवालों का जवाब है, हमारी मंजिल और हमारा नतीजा है। ऐसा कोई हो नहीं सकता जो हमें खुदा दिखा सकता हो जैसा कि खुदा अपने ज़िंदगी बख्श कलाम में नज़र आता है। यीशु को पाकर हमारी तलाश खत्म हो गई है, इसलिए कि यीशु ने हमें खुदा बाप से मिलने का शर्फ बख्श दिया है। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों और भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, मैं हम खिदमत साथियों समेत आप सबको सलाम पेश करते हुए आपको दावत देता हूँ कि आप ज़रूर जिस तौर से आपने सुना और जिस तौर से आपने इस बुक के पैगामात को पढ़ा है, मैं आपको ज़रूर दावत देता हूँ कि आप इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए, इस पैगाम को शेयर कीजिए, और अगर आपके पास ये बुक पहुँची है तो आप ज़रूर इस किताब के पैगामात को और इस बुक को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा पता है पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क @gmail.com। व्हाट्सएप भी किया जा सकता है बुक हासिल करने के लिए 0333 2074 007। गॉड ब्लेस यू।